یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ حرام بدعت حرام شرک ہر طرف سے یہ آوازیں پہلے تو جماعت کے باہر سے آواز آتی تھی اب تو جماعت کے اندر سے آتی اب زیادہ اس پر مجھے نہیں بولنا ہے چکے عالمگیر میاں بہت کچھ بول چکے بس اتنا ہی کہوں گا کہ تعزیہ حرام ہے تعزیہ حرام ہے تعزیہ ناجائز ہے تعزیہ جائز ہے تعزیہ ناجائز تعزیہ جائز نہیں سمجھے خوب سوچنا پھر سمجھنا اس سے آگے بولنا بھی تعزیہ ناجائز ہے تعزیہ اب تمہیں جو پسند ہے تم کرو جو انہیں پسند ہے وہ کرو میں جو اتنا جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو تمہاری بھی خواہش کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر امام علی مقام کے ساتھ ہو اس لیے تم تعزیہ داری کرتے ہو جسے یہ شوق ہو کہ اس کا حشر تعزیہ کے ساتھ ہو تو وہ تعزیہ داری کرے ہم تو تعزیہ داری کریں ہمیں تو امام کا دامن چاہیے بے شک اس امام کا جو نان کنٹروورشیل امام جو صرف بولا نہیں کر کے دیکھا وہ امام جو تلاوت کرتا آیت کریمہ تفسیر عملی تفسیر پیش کر رہا ہے کربلا کے میدان لیکن ایسے بھی نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہیں سنتے پہلے حال میں شاید سمجھیں ورنہ ضد کرتے ہیں اور ضد نہیں کرنا کیونکہ تم اہل سنت ہو حسین کے چاہنے والوں اور حسین کا چاہنے والا کبھی ضدی نہیں ہوتا وہ ضد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے اور ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے بے شک آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے اور میرا امام ظلم کے خلاف کھڑا ہوا اور ہم حسینی ہیں اس لیے ظلم نہیں کریں گے ضد نہیں کریں گے ہم ضد نہیں جو ضد کر رہے انہیں کرنے دو تم جو کر رہے ہو کرتے رہو لیکن نہ سمجھی کوئی کہتا ہے کیا فائدہ خود کو تو بچا نہ سکے معاذ اللہ تمہیں کیا بچائے آپ دیکھیں خود کو بچا نہیں سکے تمہیں کیا بچائے یعنی اختیار سے امام کے انکار کہ میدان کربلا میں خود نہیں بچا سکے اپنی فیملی کو بچا نہیں سکے اپنے چاہنے والوں کو بچا نہیں سکے اپنے خادموں کو بچا نہیں سکے تمہیں کیا بچائیں گے جو تم صدائیں بلند کرتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین اور ہم صدائیں بلند کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میں نے تو بھائی 2 سال پہلے میں آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ کے بینر 2013-14 میں جگدیش پور آپ کے سلطان جگدیش پور تو وہاں پہ مسلم مہا پنچایت کر رہا تھا تو محرم پڑ گیا تو میں نے وہاں دیکھا پہلی بار اس علاقے کا حال سلطان پوریوں کا انداز محرم کے مہینے کیا محبت ہے کیا عشق ہے اور عشق و محبت کا اظہار ہر آدمی میں آپ کرتا ہے بھائی ہاں غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو اس پہ حد بندی نہیں ہے بھائی
میں نے دیکھا تو وہاں پر میں جس جہاں پہ قیام کیے ہوئے یہ منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا زندگی، تو دیکھا کہ رات میں وہ جس کے قیام گاہ تھی وہ وہاں کا راجہ مہونا انہی کے گھر پہ قیام تھا، وہیں سے ہی ہم لوگ کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے، تو اس نے بیٹھ ہونے کی خواہش ظاہر کی، تو میں نے کہا بھائی دیکھو میں یہاں کانفرنس کرنے آیا ہوں اور میرے اوپر ویسے ہی بڑے ڈھیر سارے الزامات ہیں، اگر تم کو مرید کروں گا تو پھر ایک الزام یہ بھی آ جائے گا کہ کانفرنس کے بہانے یہ مرید کرنے آئے ہیں، اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے آئے ہیں، تو بھائی مجھ کو میں ابھی ایک کام پہ میرا فوکس ہے، یہی کرنے پڑے گا، اور میرے یہاں 8 محرم کو میں سارے لوگوں کی دعوت کرتا ہوں اس دن، تو وہاں پر ایک سسٹم ہے پائف کہنا ہے، پائف جو مستقل 1 سے لے کر 10 محرم تک چوک سے چوک گھومتے رہتے ہیں، جی اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، مجھے حیرت ہوئی جان کر کہ اس میں صرف مسلمان بڑی تعداد، یعنی ایک طرح سے کہیے کہ آدھے وہ منت مانتے، ان کے اولاد نہیں ہونے منت مانی امام کی اور ریکاری بھائی وہ محرم آئے گا 10 دن میرا بچہ جو ہے وہ پائف بنے گا، نام انہوں نے پائف، تو اس پیریڈ میں وہ صرف چنا اور نیا کھاتے تھے، چیز نہیں کھاتے اور مستقل چلتے رہتے، کیونکہ ہم نے انہیں لوگوں کی سب کی دعوت دی، 4-5 ہزار لوگ ہوتے، واقعی دیکھا تو اس کے محل میں 4-5 ہزار لوگ 8 تاریخ کو وہاں پہنچ گئے، تو میرا حضرت آپ مجھے پچھوڑا شریف جانا تھا، بہت زمانہ ہو گیا تھا نہیں گیا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں وہاں، حضرت صبح نکل جائیے گا اور رات کا یہاں کا منظر دیکھ، رکا تو دیکھا 2.5 فٹ کا لمبا ایک گڈھا کھودا گیا اور اس میں دیکھا کہ لکڑیاں جلا گئی، آگ روشنوں میں بھڑک رہی ہے، اب میں وہاں بیٹھتا تو میں نے کہا کیا ہے یہ، کیا ہے یہ فالتو باتیں، فالتو باتیں، کیونکہ مولویت موجود تھی اس وقت تک، یہی سمجھ میں آیا کہ مولویت مجھے پریشان کر رہی تھی، تو میں بار بار کیا یار یہودہ پر میں بیکار چیز ہے، اب مجھے دنیا بیٹھا لو، کرسی لگا کے حضرت یہ بیٹھ جائیے دیکھیں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، کہ حضرت سمجھ رہا کہ یہ بیٹھ رہی دیکھیے تو صحیح، تو کیا کرو گے، چلا آپ دیکھ لیجیے بتاؤں گا، آپ دیکھ، تو میں تھوڑی دیر بیٹھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک باعث آیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کر، دوسرا آیا یا حسین یا حسین یا حسین کر کے، کچھ نہیں بس صرف یا حسین کہتا ہوا چلا جا رہا ہے، ایک کہتا ہوا سب گزر گئے یا حسین یا حسین، کیا مسلمان کیا ہندو سب یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھوں دیکھا ہے، کچھ دیر تو پہلے ہی کہتا میں کیا یار یہ بیوقوف والی بات بھرا ہو یا سب، اور جب یہ منظر دیکھا تو صرف آنکھ میں آنسو تھے اور مولویت کو کوس رہا تھا، دیکھو عشق خود اپنے آپ میں ایک ایسی آگ ہے، اس آگ کے آگے ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بے شک یہ تو کہا ہے کسی شاعر نے، عشق وہ آگ ہے جو جلائے نہ جلے اور بجھائے نہ بجھے، اور اسی عشق کو یہ کہا کہ عشق آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، سمجھے، تو دریا ہے آگ، ڈوب کے جانا ہے، تو جب تک خود یہ پاورفل نہ ہو تو ڈوب کے نکلے گا کیا، وہ نکلتا ہے عشق والا، اور عشق پر آگ کا کوئی اثر نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے، ایک طرح سے اسٹیریو ٹائپ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، ان کا ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے ہر سال کا، جیسا کہ علمگیر میں نے کہا کہ محرم کا مہینہ آیا نہیں کہ کچھ ٹیپ ایسے ہیں جن کا پلے بٹن دب جاتا ہے، وہ ہر سال دبا رہتا ہے 10 محرم تک، مستقل ایک ہی ریکارڈنگ بچتی ہے، ایک ہی ریکارڈنگ، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پہلے ہی یہ ریکارڈنگ باہر بچتی تھی، اب اندر بھی بجنے لگی، اندر بھی بجنے لگی، اب اس میں بڑی عجیب عجیب دلائل ہیں،
ٹھیک ہے نا، سب ذہنی طور پر جوڑ جاڑ کے کر دیا گیا. بہرحال ان کی سمجھ ہے، وہ نہیں سمجھتے مت کرو، جو چاہتے ہیں کرتا وہ کرے. اسی لیے خادمات اشرفیہ کا جو موقف ہے بہت سیدھا سا، جو بناتے ہیں ہم انہیں روکتے نہیں، جو نہیں بناتے ان سے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اظہار محبت ہے. ہاں کوئی غیر شرعی کام مت کرو، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ جو چیخ چلا رہے ہیں، ہم ان سے کہتا ہوں کہ آپ اصلاح کا پہلو لائیے، آپ اصلاح کریے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو رن آؤٹ مت کریں، ایک دم سے ختم کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ اظہار محبت ہے. ورنہ محرم آگے ہم لوگ جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھا ہے، تو جب وہاں پڑھتے تھے تو محرم کب آیا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ وہاں کہیں اظہار ہوتا ہی نہیں تھا تو پتہ لگے کیسے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں جب کسی محلے کے اندر تعزیہ ہوتا ہے اور جیسے ہی نگارہ بجتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بھلا محلے میں تعزیہ رکھا. تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ ڈھول یہ تاشا جو ہے ایک شور مچانے والا آئٹم ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ آلات اعلان ہے. جی جی، بعض لوگوں کے نزدیک یہ آلات اعلان ہے، اور اس کی بھی تاریخ میں پروف موجود ہے کہ جب گزرے ہوئے وقت میں آپ آئیے تو جب کوئی بادشاہ منادی کراتا تھا، جب بادشاہ کی جانب سے منادی ہوتی تو کس انداز میں ہوتی؟ آپ دیکھیں اس کے ہاتھ میں تاشا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسے بجاتا ہوا چلا جاتا تھا، چوک پہ کھڑا ہوتا تھا، اور لوگ اس کو جب سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ بادشاہ کی جانب سے کوئی منادی ہے، کوئی خبر ہے، کوئی حکم ہے. سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے. تو وہ آواز جو نکالی جا رہی تھی وہ کس لیے؟ اعلان، خبر پہنچا. یہی آلہ آپ دیکھیے تبل کے نام سے آیا کہاں؟ جنگ کے میدان میں. اور جب یہ جنگ کے میدان میں آیا تو بجایا گیا. وہاں نہ خوشی کا اظہار ہے نہ غم کا. بے شک. جب یہ بجا ہے تو نہ خوشی کا اظہار ہے نہ غم کا اظہار ہے. اظہار ہو رہا ہے کس بات کا؟ اعلان. جنگ کا اعلان ہے. جیسے ہی تبل بجا معلوم چلا جنگ کا اعلان ہو گیا اور گھمسان شروع. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب منادی بھی تو وہاں کون سا غم اور خوشی کا اعلان ہوتا ہے؟ آپ بادشاہ کی جانب سے خبر ہے. اور جب اسی میں نغارے کی شکل لے لی تو ہر خانقاہ میں نقال خانہ موجود، بے شک حق ہے، جہاں پر باقاعدہ جب وقت ایک وقت سے دوسرے وقت میں ہم داخل ہوتے تھے تو اس وقت نغارہ بجایا جاتا. اب یہ وقت آ گئی، یہ ساتھ آ گئی، یہ وقت آ گئی، اور اس کے اعلان کے طور پر. بے شک حق ہے. تو بات ایک طرف تو اس کا استعمال یہ بھی ہے بھائی، تو آلات اعلان بھی ہے. اور اگر کسی کی نیت آلات اعلان کے طور پر، آلات خبر کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو کاہے چلانے میں جی. ہو سکتا ہے نا، لیکن محتاط رویہ یہ ہے، محتاط رویہ. اعلان کی حد تک ہو تو ٹھیک، اور ہڑدنگ کی حد تک ہو تو اصلاح کی ضرورت ہے. والے کے ذمہ دار کھڑے ہو جائیں اور روک دیں. اعلان ہو گیا، آواز ہو گئی، اعلان ہو گیا، سب لوگوں نے جان لیا کہ تعزیہ رکھ دیا گیا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ. اب بند، کیونکہ اب اعلان کی ضرورت کہاں رہی ہے، اعلان تو ہو گیا. جیسے کہ میت ہو گئی، اس زمانے میں یہی ایک طریقہ تھا، یہ بجایا جاتا تھا تو لوگ باہر نکل آ گئے، اکٹھا ہو گئے. پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا بھائی فلاں گھر میں فلاں کی میت ہو گئی. جی جی جی. تو غم میں بجا یا خوشی میں بجا؟ نہ وہاں غم ہے نہ خوشی ہے، اعلان مقصود ہے. بے شک یہی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. اسی طرح سے آج کے دن میں وہی چیز بدل گئی ہے، ڈیولپ ہوا ہے نا. دیے سے ہم یہاں پہنچ گئے. جی 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 جی.
دیے سے بھی ہم روشنی کا کام لے رہے تھے، آج مرکری بھی کس لیے؟ روشنی کے لیے۔ جی بے شک۔ تو ہم دیے سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان آلات سے یہاں تک پہنچ گئے مائی تک۔ اب محلے میں جب میت ہوتی تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ اس پر لاؤڈ اسپیکر ہونا، گھر میں بھیا میت ہو گئی، جی یہی لاؤڈ اسپیکر میت کا بھی اعلان کر رہا ہے، یہی لاؤڈ اسپیکر قرآن خوانی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، یہی لاؤڈ اسپیکر شہادت کے ذکر میں بھی، یہی لاؤڈ اسپیکر نعت کے لیے بھی، یہی لاؤڈ اسپیکر تقریر کے لیے بھی استعمال بدل سکتا ہے، پر حالت ایک ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ چلا وہ لوگ رہے ہیں جو سب سے پہلی حدیث جب افتتاح بخاری کی تین دی جاتی تو افتتاح ہی یہی سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اختتام کس پر؟ ذکر پر۔ بے شک۔ ابتداء کہاں ہے؟ نیت، اور اختتام کہاں پر؟ ذکر پر۔ اور ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے میں بڑا ہلکا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھ رہے تو نیت اور ذکر کے درمیان سب کچھ ہے، تو نیت صحیح رکھو اور ذکر کرتے رہو، سب کچھ ملتا جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کسی اور سے نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد۔ بے شک۔ کچھ لوٹیا دریا بغل میں دبائے لوگ پھرتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا بے چین آتما، کبھی ان کو سکون ہی نہیں دیتا۔ جی۔ جبکہ مسجد کون سی جگہ ہے؟ سکون کی جگہ بے شک۔ ہے نا؟ اللہ کے گھر میں جائیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی تسبیح پڑھیں گے، اس کی بڑائی بیان کریں گے، سکون ملے گا، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو بے شک سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ اسی بے چین آتما ہے کہ ایک مسجد میں نے سکون ہی نہیں ملا، پوری زندگی مسجد 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 گھومتے رہتے ہیں، پر اس بے چین آتماؤں کو سکون نہیں ملتا، اور جب بے سکونی چھائی ہو تو الٹی سیدھی باتیں بھی زبان سے نکلتی، ٹینشن میں آدمی ہو، پریشان آدمی ہو تو اس کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ علول جلول باتیں کرے گا، آدھی ادھوری باتیں کرے گا، اسی میں علول جلول آدھی ادھوری میں یہ بھی آ گیا، سمجھ نہیں پائے گا کہ جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو، اگر غیر اللہ سے مانگا تو شرک۔ آواز مت دو، شرک۔ ذکر کرو تو صرف اللہ کا، اور کسی کا ذکر کرو، ہم تو ثنا بیان کرو تو صرف اللہ کا۔ سمجھ ہی نہیں سکے، کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں۔ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو انسان کنفیوز رہتا ہے، اور کنفیوز انسان کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، کبھی 4 قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔